اور نمبر 3، شیخ کے سامنے بیہودہ بات نہ کرے اور کسی کا عیب بیان نہ کرے. شیخ کے سامنے بیہودہ بات نہ کرے، شیخ کے سامنے غیبت نہ کرے، چغل خوری اختیار نہ کرے، گالم گلوچ اختیار نہ کرے. شیخ بہت دفعہ مرید کے مخالفین کا تذکرہ خود چھیڑ دیتے ہیں کہ دیکھیں اس کی زبان کیسی ہے. اپنے مخالف کو یہ اس طرح تو ٹریٹمنٹ نہیں کرتا جس طرح کافر کے ساتھ آج ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہم اپنے مخالف کو اتنا ٹریٹ کرتے ہیں، اتنا اس کے خلاف بولتے ہیں کہ ہمارا انداز ثابت کرتا ہے کہ ہمارا مخالف دار اسلام سے ہی خارج ہے. ہم اپنے مخالف کو دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. بھئی میرا مخالف میری مخالفت سے کافر تھوڑی ہو جائے گا. ہر انسان کو دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کا حق حاصل ہے. اختلاف رائے کے اندر بھی دوسرے کے حقوق اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. مرشد کے قرابت داروں سے محبت رکھے، اس کے دوستوں پیر بھائیوں کی رعایت کرے. مرشد کے قرابت داروں اور رشتہ داروں سے محبت کا تعلق ہے. مرشد زادہ جو شیخ ہمارے ہاں اللہ والے سے بیعت بھی ہیں، تعلق بھی اسی اللہ والے کے ساتھ ہے. پتہ نہیں حضرت نے اپنے صاحبزادے کو کس طرح خلافت دے دی. انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ، انتہائی گھٹیا حرکت. اور ظالموں اس طرح کا اعتراض کرنے والے سوچو، تم تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی اعتراض کرتے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں مانگ رہے ہیں. نبیوں کی چاہت تھی کہ ہمارا بیٹا بھی قابل بنے، ہمارا بیٹا بھی نبی بنے. نبیوں کی چاہت تھی. کیا ایک ولی کی چاہت نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا بھی ولی بنے؟ ڈاکٹر اگر اپنے بیٹے کی پڑھائی کا، تعلیم کا، پھر اس کے بعد ڈپلومے اور ڈاکٹری میڈیکل تعلیم کا مکمل خیال رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو قابل بنا سکتا ہے، تو ایک اللہ والا اپنے بیٹے کو علم دین سکھانے کے بعد، اسباق کی ترتیب میں چلانے کے بعد اس کو اجازت بیعت اور خلافت بھی نہیں دے سکتا. دیکھو ڈاکٹر کا ہر بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہی بیٹا ہوگا جو محنت کرے گا. بالکل اسی طرح اللہ والے کا ہر بیٹا اللہ والا نہیں ہوگا جو محنت کرے گا. دیکھو جس کا باپ بھی ڈاکٹر تھا، اگر بیٹے نے محنت کی تو یہ زیادہ قابل اعتماد ہے. ایک تو اس کی تعلیم کہ اس نے ڈاکٹری کی میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اور دوسرا باپ کا تجربہ بھی اس میں ہوگا. جب تعلیم بھی ہوگی میڈیکل کی اور تجربہ بھی ہوگا باپ کا، تو پھر ظاہر ہے وہ زبردست قسم کا ڈاکٹر بنے گا، مضبوط قسم کا ڈاکٹر بنے گا. بیٹے کے پاس علم دین بھی ہے اور اس نے اصلاح کی تربیت بھی حاصل کی ہے اور اپنے باپ کی تربیت میں رہا، باپ کا تجربہ بھی اس کے اندر ہے، تو وہ تو زیادہ قابل اعتماد ہے. لیکن یاد رکھو اگر بیٹا قابل نہ ہو، بیٹا پیر نہ بھی ہو، باپ نے اس کو خلافت نہ بھی دی ہو، پھر بھی ایک مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحبزادہ ہونے کے لحاظ سے اس کا ادب کرے. وہ میرا مرشد زادہ ہے. ہمارے حضرت، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے ایک بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مرشد زادہ کی مجلس میں گئے. مرشد زادہ نماز کا ٹائم ہوا، اس کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز کا وقت تھا غالباً، نماز کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے نماز ادا کی، الگ سے نماز پڑھی. مریدوں نے پوچھا حضرت ابھی تو نماز پڑھ چکے، آپ نے یہاں عصر کے بعد تو کوئی نوافل بھی نہیں ہے، آپ نے کیا پڑھا؟ فرمایا کہ میں نے نماز عصر لٹا دی. کہا کیوں؟ فرمایا میرے مرشد زادہ کی داڑھی پوری نہیں ہے، وہ داڑھی کو کٹواتا ہے. عالم تو ہے لیکن وہ داڑھی کو کٹواتا ہے، اس واسطے میں نے دوبارہ نماز پڑھی. حضرت تو پھر ان کے پیچھے پڑھتے ہی نا. فرمایا نہیں، وہ میرا مرشد زادہ ہے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا. میرے مرشد کا بیٹا ہے، میرے پیر کا بیٹا ہے، اس کو ناراض بھی نہیں کیا. اس کا ادب ہے کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، لیکن شریعت کو بھی مد نظر رکھا ہے، نماز دوبارہ لٹا دی. مرشد زادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ادب ہے. قرآن مجید میں سورہ کہف کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والا جو دنیا سے چلا جائے، حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں
ان یتیم بچوں کا ذکر آتا ہے جن کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑی کر دی تھی. اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والا جب انتقال کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اللہ والے کی 7 نسلوں کی رعایت کرتے ہیں. 7 نسلوں کی اللہ تعالیٰ عزت کرتا ہے. ہم کیوں عزت نہ کریں اللہ والوں کی اولاد کی؟ اللہ والوں کے جو آپ کا شیخ اور مرشد ہے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ، اس کے پیر بھائیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے، اور اس کے مخالفین سے، جس کے ساتھ اصلاحی تعلق ہو، اس کے مخالفین سے دور رہا جائے. جو اپنے مرشد کے مخالفین سے دور نہیں رہتا اس کو استقامت حاصل نہیں ہوتی، وہ کسی وقت بھی پھسل سکتا ہے. استقامت تب حاصل ہوگی جب اپنے مرشد کے مخالفین سے جان چھڑا کر بھاگا جائے. جس طرح ایک خطرناک موذی جانور کہیں یہ مجھے ڈس نہ لے اس سے بچا جاتا ہے، اسی طرح اپنے شیخ کے مخالفین سے بھی بھاگا جائے، کہیں یہ مجھے ڈس نہ لے میرے شیخ کے بارے میں. کیوں؟ شیخ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوں گی. جب کمزوریاں ہوں گی اور اس صاحب نے اس کمزوری کا ذکر کر دیا اور تمہارے دل میں شیخ کی نفرت آ گئی تو محروم القسمت ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے جید بزرگوں اور مشائخ میں قطب الارشاد تھے. حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرید تھا ملتان کا، شجاع آباد میں حضرت کی خانقاہ اب بھی ہے، حضرت کی قبر بھی وہاں پر ہے. وہاں گیا، نماز پڑھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی. حضرت نے پوچھا بھائی تم ساری نمازوں میں یہاں پر ہو، کس کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ یہاں کھانے کے وقت بھی نہیں تھے. تو وہ کہنے لگا حضرت میں نے وہاں بند بوسن میں اپنا مکان بیچ دیا ہے اور یہاں شجاع آباد میں میں نے مکان خرید لیا ہے تاکہ میں ہر نماز اپنے شیخ کے ساتھ پڑھوں. حضرت نے فرمایا اللہ کے نیک بندے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا، تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا، تمہیں وہاں رہ کر زیادہ فائدہ ہوتا. تو اب پوچھنے لگا حضرت اس کا کیا مطلب؟ فرمایا عبداللہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، عبداللہ میں بھی کچھ کمزوریاں ہیں، جب تم یہاں رہو گے تو میری کمزوریاں بھی تمہیں پتہ چلیں گی. وہاں رہتے تو عقیدت اور محبت کا تعلق قائم رہتا، وہاں رہتے عقیدت محبت کا تعلق قائم رہتا. یہاں آ گئے، اب میری کمزوریوں کو اگر تم نے نوٹ، ایک کمزوری آئی نظر انداز کرو گے، دوسری آئی نظر، تیسری آئی، پھر جب نوٹ کرنے لگو گے بس پھر تم محروم ہو گے، پھر تم ترقی نہیں کر سکو گے. تو شیخ بھی انسان ہوتا ہے، اس کے اندر بھی عیب ہوتے ہیں. تو شیخ کے مخالفین سے بچا جائے، استقامت تبھی حاصل ہوگی.